ظاہر ہے کہ مذاکرات اور بامعنی مذاکرات کی طرف پیش رفت کی خبریں آ رہی ہیں. اگر دوسری طرف اس معاملے پہ بھی ذرا تیزی ہوگی تو حالات کیسے ہوں گے؟ یہ لگتا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہوں گے. کامران صاحب کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ جب ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ تمام افراد آ جاتے ہیں جن کے خلاف کارروائی کا حکومتی وزراء جو ہیں وہ اشارہ دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیلہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. بالکل دیکھیں، آج بڑی خوشائن بات ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے یا اس سے زائد عرصے سے 9 مئی کا جو افسوسناک سانحہ ہوا ہے، اس کے جو ملزمان ہیں جو کہ اریسٹڈ تھے، جن کا ملٹری ٹرائل ہوا، ان کی سزائیں جو ہیں وہ سنا دی گئی ہیں. اینڈ آف کورس وہ ان 25 لوگوں کی جن کی سزائیں ہیں. یہ خوشائن بات ہے کہ جنہوں نے 9 مئی جیسا افسوسناک واقعہ یا سانحہ جو برپا کیا اس پوری قوم کے اوپر، اور اب اگر اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ کیفر کردار تک نہ پہنچیں، جو سیاسی دہشت گردی انہوں نے کی ہے 9 مئی والے دن، اور ہمارے شہداء کے مجسموں کو، ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر یا دیگر جس طرح پورے ایک خوف و ہراس کی ایک سچویشن انہوں نے پھیلائی، تو بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اور جب تک آپ اس کے ماسٹر مائنڈ یا اوریجنل ایگزیکیوٹرز یا اوریجنل پلانرز یا ایڈرز اور ایبیٹرز کو، تمام ان لوگوں کو جب تک کیفر کردار تک اور کٹہرے میں نہیں لائیں گے، تب تک اس ملک میں نہ آئین، نہ قانون، نہ رول آف لا، نہ کوئی ایسا نظام ہوگا. تو بالکل یہ خوشائن بات ہے، اور اسی طرح ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات کی آڑ میں ہمیں جو ہے 9 مئی سے دستبردار ہونے کا کہا جائے، یا حکومت کو کہا جائے کہ 9 مئی میں کسی قسم کی معافی دے دی جائے. ہم تو معافی نہیں دے سکتے، عدالتیں ہیں، عدالتوں کو فیس کرنا ہے. اور وہ تمام تر چیزیں آپ نے ان کی اپنی ویڈیوز میں، جو ایمیچر ویڈیوز تھیں، اس میں بھی دیکھا. نہ صرف ان ویڈیوز میں بلکہ پھر ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ سی سی ٹی وی دکھائیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے. تو وہ سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گیا. اب تو یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے جن لوگوں نے 9 مئی برپا کیا. اور لیکن اصل جو اوریجنل پلانرز تھے، جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس تمام تر چیز کے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا یا اس میں سے ان کو کسی قسم کی استثناء ملے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. واقعی ساری چیزیں ٹیبل پہ آ کے اب طے ہو جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف نے، آپ نے بھی کہا سول نافرمانی کی کال تو خیر وہ شاید ہو سکتا ہے کہ مؤخر کر دیں، لیکن یہ جو احتجاج ہے، کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو سڑکوں پہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کا معاملہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بریک لگے گی یا نہیں لگے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر معاملات کا آ کے نکلتا ہے، چاہے وہ پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو. آف کورس بات چیت سے ہی یہ دروازہ کھلے گا. اور یہ کہہ دینا کہ ہم چڑھائی کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، 10 مہینے سے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن آخر حاصل حصول تو کچھ بھی نہ ہوا. تو اب مذاکرات کی طرف آئے ہیں، خوشائن بات ہے. اور مذاکرات سے ہی جو بھی حل ہوگا ان تمام تر مسائل کا، وہ جب تک پولیٹیکل ڈسکورس یا پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف نہیں آئیں گے، یا گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا، تب تک مسائل کا حل نہیں ہو سکتا.